بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اکلوتی تھی یا نہیں یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ میری پیدائش کے 3 سال بعد ہی میرا باپ میری ماں کو جوہے میں ہار گیا تھا، اور میری ماں کہاں تھی، کس کے پاس تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں خود ہی اپنے طور پر بڑی ہوئی، مجھے سمجھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے 5-6 سال کی عمر سے ہی گھر سنبھالنا شروع کر دیا۔ ماں تو تھی نہیں جو میرے لاڈ اٹھاتی یا مجھے اچھا برا سمجھاتی، اور باپ کو صرف اپنے جوہے اور نشے کی پرواہ تھی۔ کبھی جیت جاتا تو کچھ پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیتا، اور کبھی ہار جاتا تو گھر کی چیزیں اٹھا کر بیچنا شروع کر دیتا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میں بڑی ہوئی۔ ہمارے محلے کی ایک بزرگ خاتون تھی جو میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ کبھی بہت بھوک لگتی تو ان کے گھر جا کر کھانا کھا لیا کرتی تھی، نہیں تو 2-3 دن بھوکی ہی رہا کرتی تھی۔ اس طرح دن ہفتوں میں اور ہفتے سالوں میں بدلتے گئے، اور میں 12 سال کی ہو گئی۔ 12 سال کی ہو کر بھی 24-25 سال کی لڑکی جیسی سمجھ رکھتی تھی۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی کہ کچھ لوگ ہمارے گھر میں زبردستی گھس گئے۔ میرے شور مچانے پر محلے کے لوگ جمع ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اس کا باپ اس کو جوہے میں ہار گیا ہے، اس لیے اسے تو ہمیں لے کر جانا ہی ہوگا۔ میں بہت چیخی چلائی، لیکن میرے ارد گرد رہنے والے بھی غریب لوگ تھے، وہ ان لوگوں کا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ وہ مجھے زبردستی اٹھا کر ایک گھر میں لے گئے۔ وہاں ایک خاتون پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس نے مجھے ایک جوڑا پہننے کے لیے دیا اور زبردستی مجھے دلہن کی طرح تیار کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کبھی تو ہونا ہی تھا، لیکن اتنا جلدی ہوگا یہ معلوم نہ تھا۔ میں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی، اور میرا نکاح ایک 50 سال کے بوڑھے سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب تمام مہمان چلے گئے تو اس بوڑھے نے مجھے کہا کہ تم بہت چھوٹی ہو، اور ویسے بھی میرے پاس صرف 1 ہفتہ ہے۔ اس 1 ہفتے کے بعد میں مر جاؤں گا، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ بس تم 1 ہی ہفتہ گھر میں رہو، اور کسی کو تمہارے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہو تو جب میں مر جاؤں تو تم اپنی شادی کا یہ جوڑا میری قبر میں رکھ دینا، اس کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ شادی کا جوڑا قبر میں رکھنے سے زندگی کیسے بدل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا چلا گیا، اور اگلے 2-3 دن تک وہ گھر نہیں آیا۔ واپس گھر آیا تو میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، اور جس دن ہفتہ پورا ہونا تھا اس دن صبح ہی صبح اس نے دوبارہ مجھے یہ بات یاد کروائی، آج مجھے مر جانا ہے، تم نے ہر صورت میں خبر میں یہ والا جوڑا رکھنا ہے تاکہ تمہاری زندگی بدل جائے۔ اس کی بات سن کر مجھے اس کی بات پر ہنسی آئی کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، پھر کیسے کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ لیکن جب دوپہر کے وقت اس کی میت گھر آئی تو مجھے اس کی بات پر یقین آنے لگا، اور میں نے سوچ لیا کہ شادی کا جوڑا اس کی قبر میں ضرور رکھوں گی، شاید اس کے کہنے کے مطابق میری زندگی بدل جائے۔ بہت سے لوگ اس کی تدفین کے لیے جمع ہوئے، جن میں سے میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ جب اسے کفن وغیرہ پہنا کر قبرستان لے جانے لگے تو میں نے چپکے سے وہ شاپر اٹھایا اور سفید چادر لے کر جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جنازہ پڑھ کر سب اس کی قبر میں اتر کر قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، اور میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طریقے سے اس کی قبر میں یہ کپڑے رکھ دوں، لیکن وہاں بہت لوگ تھے، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ میں ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ جب سب لوگ قبر پر مٹی ڈال کر چلے گئے تو فوراً قبر کے پاس گئی۔ مٹی تازہ تھی، اس لیے مٹی ہٹانے میں کوئی مشکل نہیں آئی۔ میں نے ایک سائڈ سے مٹی ہٹائی اور شاپر اندر پھینک دیا، اور سلیب کو دوبارہ رکھ کر مٹی سیدھی کر دی۔ اب میں مطمئن تھی، اس لیے گھر واپس آ کر کھانا کھایا اور سکون سے سو گئی۔ کوئی آدھی رات کا وقت ہوگا جب مجھے ایسا لگا
جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں نے جیسے ہی آنکھ کھول کر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ چیخنے کے لیے میرا منہ کھلا ہی تھا کہ اچانک میرے منہ پر کوئی رومال آ کر گرا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بستر پر موجود تھی اور میرے ساتھ ایک خاتون موجود تھی جو کہ مجھے ہوش میں آتے ہی دیکھ کر فوراً اٹھ کر میرے پاس آئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور میں کہاں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک اسکول میں ہوں اور وہ ٹیچر ہیں۔ مجھے ان کی بات سن کر حیرت ہوئی، کیونکہ جو کچھ میں کمرے میں دیکھ کر آئی تھی اس کے بعد مجھے تو لگتا تھا کہ میں کسی اسکول میں جاؤں گی، لیکن انہوں نے مجھے آرام کرنے کو کہا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت سی لڑکی میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ وہ اسی اسکول میں پڑھتی ہے اور اب میں بھی اسی کے ساتھ پڑھا کروں گی۔ اس لڑکی کی باتوں سے مجھے کچھ تسلی ہوئی، اس لیے میں نے کھانا کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد وہی لڑکی دوبارہ آئی، مجھے باہر لے کر گئی۔ باہر وہ ٹیچر موجود تھی اور انہوں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کتنی پڑھی لکھی ہوں تو میں نے ان کو بتایا کہ میں بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں تو کبھی اسکول گئی ہی نہیں۔ یہ سن کر کچھ دیر تو وہ حیران ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ کیا اب تم پڑھنا چاہتی ہو؟ مجھے تو بچپن ہی سے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن حالات نے اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے اسی وقت مجھے ایک کلاس دکھائی جہاں پر میری عمر کی لڑکیاں ہی پڑھ رہی تھی۔ دوسرے دن سے ہی میری کلاسیں شروع ہو گئی۔ مجھے نہ صرف اردو پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انگلش پڑھنا لکھنا بھی سکھایا جاتا۔ اس اسکول میں لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، جو لڑکے تھے وہ تھے بھی مرد جو یہاں کام کیا کرتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ اسکول حویلی میں موجود تھا۔ ہمیں اس حویلی سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حویلی کے اندر ہم جو چاہے کرتے رہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ اچھا کھانے کو ملتا، اچھا پہننے کو ملتا۔ مجھے رہ کر اس بوڑھے کی باتیں یاد آتی جس نے کہا تھا کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی اگر تم میری قبر میں اپنی شادی کا جوڑا رکھ دو گی۔ لیکن اس جوڑے کا اس بوڑھے کی موجودہ زندگی سے کیا تعلق تھا، یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے بہت دفعہ پوچھنے کی کوشش کی کہ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے، لیکن اس بات کا جواب کوئی بھی نہیں دیتا تھا۔ جب یہاں میری مرضی پوری ہونا شروع ہو گئی تو میں نے بھی اس بات کو زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہمیں انگلش اور اردو پڑھنے لکھنے کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں سکھائی جاتی تھی اور ہر چیز کی باقاعدہ کلاس ہوتی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی چیز سیکھ بھی سکتے تھے جو آپ کو پسند ہو۔ ہمیں ٹیبل میز تک سکھائے جاتے تھے، چھری کانٹے سے کیسے کھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں باقاعدہ سے سکھائی جاتی تھی اور مجھے یہ سب سیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں موسیقی اور رقص بھی سکھایا جاتا۔ مجھے شروع ہی سے موسیقی پسند تھی، اس لیے میں نے ڈانس کی کلاس جوائن کر لی۔ اب میں ہر قسم کا رقص کرنا سیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گانے کی تربیت بھی دی جاتی اور جن لڑکیوں کی آواز اچھی نہ ہوتی وہ گانا نہیں سیکھتی تھی تو ان کو مختلف آلات موسیقی چلانے کی تربیت دی جاتی تھی، لیکن میری آواز اچھی تھی اس لیے مجھے گانے کی تربیت ہی دی جاتی تھی۔ مجھے یہاں 6 ماہ ہو چکے تھے اور ایک بینچ ہم سے سینئر گرلز کا تھا جو تقریباً کام سیکھ چکی تھی اور اپنے اپنے کام کی ماہر سمجھی جاتی تھی، اور ایک دن ان سب کو گاڑیوں میں بٹھا کر بھیج دیا گیا۔ جب ہم نے پوچھا وہ کدھر گئی ہیں تو کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا، لیکن مجھے پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں اس زندگی میں بہت خوش تھی۔ کبھی تو ایسا لگتا کہ یہ زندگی خواب ہے اور جب آنکھ کھلے گی تو میں اسی پرانی زندگی میں ہوں گی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ ایک خوشی نے مجھے کسی اور دنیا میں پہنچا دیا تھا، جیسے پریوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بیٹھے ہوئے مجھے وہ بوڑھا اور اس کی باتیں یاد آتی تو میں حیران ہو جاتی۔ اپنے طور پر میں اس سب میں کوئی لنک ڈھونڈنے کی کوشش کرتی،
لیکن اس میں مجھے کوئی لنک نظر نہیں آتا تھا۔ جس دن سینئر لڑکیوں کو کہیں جانا تھا اس دن ہمارے اسکول میں بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بہت سے لوگ آئے اور ہم نے بہت رنگا رنگ تقریب منعقد کی۔ ہر سکھائے جانے والے فن کے متعلق کچھ نہ کچھ بتایا اور اس کا کوئی بھی فن پارہ پیش کیا۔ میں نے بھی اس تقریب میں رقص کیا تھا اور سبھی نے میرے رقص کو بہت پسند کیا تھا۔ اور اسی دن مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے اسکول میں سیلف ڈیفنس یعنی جوڈو، کراٹے وغیرہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ مجھے بھی یہ شوق پیدا ہو گیا، لیکن قانون یہ تھا کہ جو کوئی ایک کلاس میں ہوتا تھا وہ دوسری کلاس میں نہیں جا سکتا تھا۔ کیونکہ میں پہلے سے ہی ڈانس سیکھ رہی تھی اس لیے میں اس کلاس میں نہیں جا سکتی تھی، لیکن اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور تھی، اس لیے میں اکثر ہی چھپکے سے اس کلاس میں چلی جاتی اور ایک سائڈ پر چھپ کر وہ ساری چیزیں سیکھتی رہتی۔ جو کچھ ٹیچر سے سیکھتی تھی میرے سر پر گانے اور رقص کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ایک دن میری ٹیچر نے مجھے کہا کہ آج تمہیں ایک جگہ پرفارم کرنے جانا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو پبلک بھی تو کرنا ہے، ورنہ سیکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ میں بھی پرفارم کرنے کے لیے پرجوش تھی، لیکن جہاں گئی مجھے وہ جگہ بڑی عجیب سی لگی۔ وہاں صرف مرد ہی مرد تھے اور میرے ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں۔ سب نے رقص پیش کیا، لیکن مردوں کی نظریں مجھے عجیب سی لگی، جیسے کوئی مجرا ہو۔ میں نے واپس آ کر اپنی ٹیچر کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آئندہ میں تمہیں نہیں بھیجوں گی، شاید تم غلطی سے چلی گئی ہوگی۔ ہم ایسی جگہ اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے، اور میں مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد باقی لڑکیوں کو پرفارمنس کے لیے بھیجا جاتا، لیکن مجھے نہیں۔ میں مطمئن تھی اور اس لیے لگن سے رقص کرنے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری دوسری خفیہ کلاس بھی جاری تھی جس کے بارے میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ میں سوچتی تھی کہ مستقبل کی بہت ہی ماہر ڈانسر ہوں گی۔ میں اپنی کلاس میں سب سے اچھا رقص کیا کرتی تھی، اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب ہم لوگ ماہرین میں شامل ہونے لگے اور ہماری جگہ دوسری لڑکیاں سیکھتی تھی۔ ایک دفعہ پھر بہت بڑی تقریب ہوئی، اور آج کی تقریب کے بعد ہمیں یہ اسکول چھوڑنا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں اپنے ڈانس کی تیاری کر رہی تھی، لیکن جب رقص کرنے کے لیے اسٹیج پر آئی تو سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ یہ اس رات میرے کمرے میں تھا۔ جب رات کو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے، میں نے فوراً اپنا رقص کیا اور آ کر یہ بات اپنی ٹیچر کو بتائی۔ انہوں نے مجھے ابھی خاموش رہنے کو کہا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں لے کر آیا تھا۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ میں جلدی سے اس شخص کے ساتھ بات کروں، اس سے پوچھوں کہ وہ مجھے یہاں کیوں لے کر آیا تھا اور اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ یہ سب کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ قبر میں پڑے ہوئے اس جوڑے کے متعلق بھی مجھے تجسس ہو رہا تھا۔ وہ ساری باتیں جو میں یہاں آ کر بھول گئی تھی پھر سے میرے دماغ میں گھومنے لگی، اور جب سارا فنکشن ختم ہوا تو ہمیں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن مجھے اس مرد سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن ہمارے آگے جب اس کی گاڑی جانے لگی تو مجھے تسلی ہوئی کہ میں جہاں کہیں بھی جاؤں گی یہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ ہمیں ایک خوبصورت سی کوٹھی میں لے جایا گیا۔ ہم 15 لڑکیاں تھیں اور ہم ساری ماہر رقاصاں تھیں، اور ہم بہت اچھا گاتی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ماہر فائٹر بھی تھی جو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کوٹھی میں ایک خوبصورت سی عورت تھی جس نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں کہا کہ اپنا اپنا کمرہ منتخب کر لیں، اب ہم ادھر ہی رہیں گے۔ باقی لڑکیاں تو خوشی خوشی اپنا کمرہ دیکھنے کے لیے چلی گئیں، لیکن میں وہاں ایک طرف ہی رک گئی کیونکہ مجھے اس مرد سے بات کرنا تھی۔ وہ مرد اور وہاں پہلے سے موجود سارے لوگ ایک کمرے میں بیٹھ گئے جو ایک ڈرائنگ روم کی طرح سجا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھ میں ایک تجسس ہوا کہ مجھے پتہ چلے
کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اتنے عرصے میں مجھے خود پر قابو پانا آ گیا تھا، ورنہ شاید میں چیخ پڑتی اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ میں بہت برے طریقے سے پھنس چکی تھی اور ان کی باتیں سننے کے بعد مجھے محسوس ہوا، لیکن یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تو میں اس مرد سے باتیں کیے بغیر خاموشی سے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس اسکول میں گزرے ہوئے سال میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے اور میں یہ سوچ رہی تھی اب ساری بات کلیئر تھی۔ ان لوگوں نے اتنے پیسے ہم پر لگا کر ہمیں ہر کام سکھایا ہے تو پیسے ہم سے وصول بھی کریں گے، اور ہم کتنی احمق تھی جو ان کا مقصد سمجھ نہ پائی۔ لیکن ان لوگوں کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ اب میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا خاموشی سے یہیں بیٹھی رہتی اور جس طرح یہ لوگ چاہتے تھے سب کرتی رہتی، یا پھر یہاں سے بھاگ جاتی۔ لیکن میرے پاس یہاں سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ بھاگ کر میں واپس جاتی کہاں؟ میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ باپ کہاں تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اور جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ مر چکا تھا۔ اس کے گھر واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ گھر غیر محفوظ تھا۔ وہیں سے تو یہ لوگ مجھے اٹھا کر لائے تھے، اور اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن میں نے دل ہی دل میں عزم کیا کہ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی، اور اپنے ساتھ ساتھ باقی سب لڑکیوں کو بھی بتاؤں گی۔ لیکن کیسے، یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے جو کچھ وہ عورت کہتی گئی میں کرتی رہی۔ وہ اصل میں اس کوٹھی کی مالکن تھی، یا پھر اس کو نائکا کہا جاتا تھا، اور ہم سب کو کوٹھی پر فروخت کر دیا گیا تھا، اور یہی بات اس مرد اور عورت کے درمیان ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ کچھ ہم خیال لڑکیاں ملا لیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو جانتی تھی، ہم لوگ اکٹھے کام کرتی رہی تھی۔ ان سب کو میری بات پر یقین آ گیا۔ اب ہر روز رات کو رقص کی محفل سجتی اور ہمیں مردوں کے درمیان رقص کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے سب کچھ کرتی تھی۔ جن کو یہ پسند نہیں آ رہا تھا ان کو میں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور اس طرح ہمارا ایک گروپ بن چکا تھا۔ ہم سب یہاں سے فرار حاصل کرنے کی کوشش میں تھی، لیکن یہ بات ہم نے اس کوٹھی کی مالکن پر کسی صورت ظاہر نہ ہونے دی، کیونکہ ہم ہر کام خوشی خوشی کیا کرتی تھی، اس لیے وہ ہم پر زیادہ روک ٹوک بھی نہیں کرتی تھی، اور یہی ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ تھا۔ ایک دن میں شاپنگ کے لیے نکلی، میرے ساتھ ڈرائیور اور گارڈ بھی تھے۔ مجھے معلوم تھا بظاہر وہ لوگ میرے نوکر ہیں، لیکن حقیقتاً مجھ پر نظر رکھنا چاہ رہے تھے۔ میں جس مال میں گئی گارڈ میرے ساتھ ساتھ تھا۔ میں ایک لیڈیز شاپ میں چلی گئی، اس وجہ سے گارڈ کو باہر رکنا پڑا۔ میں نے لیڈیز کلیکشن میں سے ایک برقع لیا اور وہاں کے چینجنگ روم میں پہن کر باہر نکل آئی۔ اس طرح گارڈ کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں وہی ہوں۔ میں نے پہلے سے ہی ایک پولیس آفیسر سے فون پر بات کر رکھی تھی۔ میں نے اس افسر کو ساری بات بتائی۔ میں اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں رک سکتی تھی، اس لیے واپس لیڈیز شاپ میں گئی اور برقع اتار کر وہاں سے واپس باہر آ گئی، اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکا کہ ہوا کیا ہے، اور اس آفیسر نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس گروپ کو ملنے لگے، ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ گرفتار ہونے لگے۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے سالوں سے چلتا ہوا کاروبار اچانک کیسے قانون کی نظروں میں آ گیا ہے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں جس آفیسر کے پاس گئی تھی وہ ایماندار تھا، وہ بک نہیں سکتا تھا، نہیں تو شاید یہ لوگ اتنے پیسے والے تھے کہ اس کو خرید ہی لیتے۔ اس گروہ کی جڑیں کہاں کہاں تھی یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا، اسی لیے اپنی کوٹھی پر آنے والے کچھ گاہکوں سے دوستی کی جو مجھے معلوم تھا کہ وہ اس کھیل کا حصہ یا اس کا کوئی مہرہ ہے۔ اس طرح مجھے بہت سی باتیں معلوم ہوتی جاتی اور پھر سب قانون تک پہنچ جاتی۔ اس طرح اعلیٰ آفیسرز کو معلوم ہو گیا کہ سب میری وجہ سے شروع ہوا ہے۔ اس طرح خفیہ پولیس کا ایک نمائندہ گاہک بن کر ملا
اور اس نے مجھ سے ساری معلومات لی۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا میں نے اس کو ایک ایک بات بتا دی، اس بوڑھے سے لے کر اور یہاں آنے تک۔ وہ خود بھی یہ سن کر حیران ہوا اور مجھے یقین دلوایا کہ وہ نہ صرف ہم سب کو وہاں سے نکالے گا بلکہ ساری گیم کو بھی ختم کرے گا۔ میں نے اپنے ہر ممکن ساتھ کا یقین دلایا۔ اب اس کوٹھی کے اندر رہتے ہوئے میں قانون کی ایک جاسوس تھی۔ میرا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر وہ بوڑھا کون تھا اور وہ کیوں چاہتا تھا کہ میں اس کی قبر میں وہ کپڑے رکھوں، اور ان کپڑوں کے رکھنے کے بعد میرا یہاں تک پہنچنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو بہت سی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے مختلف لوگوں سے تعلقات بڑھا کر اور مختلف طریقوں سے بہت سے راز نکلوائے اور قانون تک پہنچاتی رہی۔ اور ایک دن پولیس والوں کی مدد سے میں جس جگہ پر موجود تھی، یہاں کی جو ہیڈ تھی اس کو بھی میں نے پکڑوا دیا، اور وہ جو ہمارا نام نہاد اسکول تھا وہاں پر پولیس نے چھاپا مار کر سب کو گرفتار کر لیا۔ میں پولیس کے ہیڈ کوارٹر پر پہنچی اور سیدھا جا کر اس آدمی سے سوال کیا کہ وہ کون ہے اور مجھے اس گھر سے اٹھا کر کیوں لے کر آیا تھا۔ کیونکہ میں نے پولیس کی بہت مدد کی تھی، اس لیے پولیس نے مجھے اتنی تو چھوٹ دی تھی کہ میں اپنی مرضی سے کسی سے کوئی بھی سوال کر سکتی ہوں۔ وہ تو مجھے جواب دینے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن پولیس کی سختی کرنے پر اس نے جو کہا وہ نہ صرف میرے لیے بلکہ پولیس والوں کے لیے بھی ایک اہم بات تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ حقیقتاً غیر ملکی جاسوس ہیں، اور وہ بوڑھا بھی ایک جاسوس تھا۔ ہم لوگ بظاہر یہاں پر لڑکیوں کی اسمگلنگ اور اس جیسے دھندوں میں ملوث ہیں۔ ہم صرف یہ کام نہیں کرتے، ہم اس ملک کے راز بھی دوسرے ملکوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ کیونکہ ہماری تربیت یافتہ لڑکیاں بہت سی جگہوں پر ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ان کو خرید کر لے جاتے ہیں، ڈانسر کی صورت میں یا گھر میں میڈ کی صورت میں۔ جو فائٹر ہیں وہ بہت بڑی شخصیات کی گارڈ بن جاتی ہیں۔ اس طرح راز ان تک اور پھر دوسرے ملکوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مرد جس نے مجھے یہ سب کہا تھا اس نے میرے باپ کے ذریعے بہت سے راز نکلوائے تھے، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میرا باپ کسی کام کا نہیں رہا تو اس نے اس کو الجھا کر مجھے جیت لیا اور میرے باپ کو مار دیا۔ اب وہ میرے ذریعے راز نکلوانا چاہتا تھا، لیکن اس کی زندگی اتنی تھی، وہ قانون کی نظروں میں آ گیا تھا اور اسے مرنا پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے مار دیا جائے گا، اس لیے اس نے یہ سب کہا تھا، اور اس جوڑے کو قبر میں رکھنے کے لیے اس نے اس لیے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے مذہب کے مطابق اپنے لوگوں کو دفناتے ہیں۔ رات کو ہم لوگوں نے قبر کھول کر اس کو باہر نکال لیا تھا، لیکن جب قبر میں شادی کا جوڑا بھی نظر آیا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کے گھر میں کوئی عورت بھی موجود ہے، اس لیے ہم لوگوں نے تمہیں وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے اسکول میں بھیج دیا تاکہ تم سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ میرے تو سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، لیکن اس کے گروہ کو پکڑوانے کی وجہ سے ملک کے بہت سے راز جو انہوں نے باہر لوگوں کو دیے تھے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچ گئے، اور میری اس خدمت کے صلے میں اور میری مہارت کی وجہ سے مجھے ایک خفیہ پولیس آفیسر کے طور پر ہائر کر لیا گیا، اور میں جس کا کوئی گھر نہیں تھا، جس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اس کی زندگی کو ایک خاص مقصد مل گیا، اور صرف ایک ذرا سی ہمت سے نہ صرف بہت سی زندگیاں بلکہ اپنے ملک کے راز بھی بچا لیے۔